بسم الله الرحمن الرحيم. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. دینی بھائیوں، اسلامی خواتین، آج آپ نے 11ویں پارے کی سماعت کی ہے تراویح کی نماز میں. اس پارے میں سورہ توبہ کا آخری حصہ یعنی 90 پر 4 نمبر کی آیت سے لے کر کے اخیر سورت تک سورہ توبہ ہے اس بارے میں، اور اس کے بعد پھر پوری سورہ یونس اسی بارے میں ہے، اور پھر سورہ ہود کی 5 آیتیں شروع کی. اتنی آپ نے تلاوت آج تراویح کی نماز میں سنی ہے. یہ سورہ توبہ کا درس چل رہا ہے. کل بھی اس کا درس ہوا تھا اور آج بھی اس سورت سے درس ہوگا، اور سورہ یونس سے بھی ہوگا انشاءاللہ. لیکن درس شروع کرنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ قرآن کریم کا درس ہے، کوئی عام اسپیچ نہیں. اللہ رب العالمین کے کلام کا یہ درس ہے، اور اس کلام کو سنتے وقت ایک انسان کی جو کیفیت ہونی چاہیے اس کیفیت کو ہم اپنے آپ پر طاری کریں. اس لیے کہ اس طرح کی شکایتیں آ رہی ہیں خواتین کی طرف سے، مردوں کی طرف سے تو نہیں، خواتین کی طرف سے. ان میں سے بعض کے گھر والوں کی طرف سے اس طرح کی شکایتیں آتی ہیں کہ خواتین باتیں کرتی رہتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے جو دوسری عورتیں ہیں جو سننا چاہتی ہیں ان کو ڈسٹرب ہوتا ہے. اس لیے میں اپنی تمام ماؤں بہنوں سے، خواتین اسلام سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ قرآن کریم کا درس ہے، آپ خاموشی کے ساتھ سنیں. اگر کسی کو نہیں بھی سننا ہے تو وہ خاموش رہے، سائلنٹ رہے، تاکہ دوسرے کو ڈسٹرب نہ ہو اس کی وجہ سے. اس کا آپ خیال رکھیں. خاص طور سے دیکھیے اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین نے اس مشکل وقت کا بھی تذکرہ کیا ہے جس مشکل وقت سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے. وہ مشکل وقت کیا تھا؟ جب آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا، اپنے گھر سے آپ نکلے، صدیق اکبر آپ کے ساتھ ہو گئے، اور دونوں مکہ سے نکل کر کے آ کر کے ایک غار میں پناہ لے لیے جس کو ہم غار ثور کے نام سے جانتے ہیں. اس غار میں پناہ لیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے ساتھی کا پیچھا کیا جا رہا ہے. آپ کو معلوم تھا کہ جب نکلیں گے تو آپ کا پیچھا کیا جائے گا، لوگ آپ کو پکڑنے کی کوشش کریں گے. چنانچہ آپ نے اس غار میں پناہ لیا، غار ثور میں. اور یہ غار کتنی اونچائی پر ہے، کتنی اونچائی پر ہے، جو لوگ گئے ہوں گے دیکھا ہوگا اس کو. آج ایک انسان کی چڑھنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے. میں خود بھی جب گیا ایک بار، میرے شاگرد کو لے کر کے گئے وہاں، تو بالکل اس پہاڑی کے نیچے کھڑے کھڑے دیکھ لیا، اس کے اوپر چڑھنے کی ہمت نہیں ہو سکی. اور بعض نے تو یہاں تک بتایا کہ ایک بار چڑھ گئے تو ایک ہفتے تک تھکاوٹ نہیں گئی. اس پہاڑی پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی دونوں چڑھتے جا رہے ہیں. اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی کنکریوں سے تکلیف ہونے لگی تو صدیق اکبر نے نبی پاک کو اپنی پیٹھ پہ اٹھا لیا اور اپنی پیٹھ پہ اٹھا کر کے چڑھتے ہوئے چلے گئے. آپ دیکھیے تو صحیح، صدیق اکبر کے ایمان کو دیکھیے، ان کی
محبت، ان کی قربانی کو دیکھیے۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں بدنصیب انسان جو صدیق اکبر کو، فاروق اعظم کو نشانہ بناتے ہیں۔ ان کے ایمان کو دیکھیے کہ اس غار پر، اس پہاڑی پر جس پر ایک انسان تنے تنہا چڑھنے کے لیے سوچتا ہے، اس پر وہ نبی پاک کو اٹھا کر کے چڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، اور پھر وہاں جا کر کے وہ دونوں ایک غار میں پناہ گزین ہو گئے۔ اور دوسری چیز صدیق اکبر کی بیٹی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی محترمہ حضرت اسماء بنت ابی بکر کی قربانی دیکھیے۔ اسلامی خواتین اس چیز کو سنیں غور کے ساتھ کہ مسلم خواتین نے کیسے قربانیاں دی ہیں۔ ان کی قربانی دیکھیے کہ اس پہاڑی پر چڑھ کر کے جاتی تھی، وہ توشہ لے کر کے، جب تک آپ اس غار میں تھے توشہ لے کر کے جاتی تھی اور اس پر چڑھ کر کے جاتی اور وہاں توشہ لے کر کے آتی تھی۔ یہ قربانیاں موجود ہیں، اس کو اللہ رب العالمین نے یہاں ذکر کیا ہے۔ کیا کہا؟ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اس وقت کو یاد کرو جب کافروں نے آپ کو مکے سے نکال دیا اور آپ وہاں سے نکلے اس حال میں کہ صرف دو تھے اور وہ دونوں جا کر کے وہاں اس غار میں پناہ لے لیے۔ جب اس غار میں دونوں موجود ہیں اور یہ کافر آپ کو ڈھونڈتے وہاں تک پہنچ گئے، تو ابوبکر نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی نے اپنی پاؤں کی طرف دیکھ لیا تو وہ ہمیں پکڑ لے گا، وہ ہم کو پالے گا۔ ابوبکر نے یہ بات کہی تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کرو، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توکل کو دیکھیے، کیسی سچویشن ہے، کیسی کنڈیشن ہے، کیا حالت ہے کہ ایک آدمی کا پیچھا کیا جا رہا ہے اور ایک طرح سے موت ہر جہاد جانب سے گھیرے ہوئی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ادھر بھی دشمن، ادھر بھی دشمن گھیرے ہوئے ہیں، اور اس حالت میں اللہ کے نبی فرما رہے لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ اگر ایک انسان کو اپنا غم دور کرنا ہے، اپنی تکلیف دور کرنی ہے، اپنی پریشانی کو ختم کرنا ہے، تو اس کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ اس کے ساتھ ہو جائے۔ اللہ اگر ساتھ ہو گیا ایک انسان کے تو اس کے لیے کوئی غم نہیں، کوئی تکلیف نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ کیسے ہوگا؟ آسان نسخہ ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے قرآن کریم، اس کو آپ پڑھیں، اس کو سمجھیں، اللہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ اور ایک نسخہ بتایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا فرمایا؟ احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کے دین کی، اللہ کے فرامین کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کے دین کی، اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ کے احکام کو فالو کرو، اس کو مانو، تجدہ تجاہک، تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ یہ نسخہ ہے۔ ایک جس انسان کے ساتھ اللہ رب العالمین ہو، اس انسان کے لیے کوئی غم نہیں، کوئی تکلیف نہیں۔ اللہ نے یہاں سے ذکر کیا ہے فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، اللہ نے اپنی سکینت کو آپ پر نازل کیا، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، اور ایسے لشکر سے آپ کی مدد کی جس کو وہ دیکھ نہیں رہے تھے۔ اللہ نے یہاں پر اس چیز کا ذکر کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا تذکرہ کیا۔ خرچ کرنے کا اللہ نے کیا فرمایا اس تعلق سے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذکر کیا اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر بھی، کہ ایک انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ اب خرچ کرنے کی ایک شکل ہوتی ہے جو ایک انسان کے اوپر فرض ہے، زکوٰۃ۔ اللہ نے یہاں اس کا ذکر کیا ہے، ایک انسان اللہ کی راہ میں اپنے زکوٰۃ کے مال کو خرچ کرے، اور کہاں کہاں دینا ہے، کن کو دینا ہے، اللہ نے ان تمام چیزوں کو بتایا ہے۔ یہ بتایا ہے کہ 8 قسم کے لوگ ہیں، 8 قسم کے لوگ جن کو آپ اپنی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ، ان 8 کے علاوہ
کوئی اور نہیں ہے جس پر اس زکوٰۃ کو خرچ کیا جائے۔ فقیر کو دینا ہے، مسکین کو دینا ہے، ایسے ہی جن لوگوں کی تالیف قلب کرنی ہے، ان کے دلوں کو اسلام کے اوپر مضبوط کرنا چاہتے ہیں، نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، ابھی کمزوری ہے ان کے یہاں، تو ان کو دے دیا جائے تاکہ وہ مضبوط ہو جائے ان کا دل۔ ایسے ہی قرض دار ہے کوئی انسان اور اس کے پاس اس قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی مال نہیں ہے، تو اس کو بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے قرض کی ادائیگی کے لیے۔ ایسے ہی غلاموں کو گردن چھڑانے کے لیے، کوئی کسی کو ناجائز پکڑ لیا گیا کسی مسلمان کو، اب اس کو آزاد کرانے کے لیے بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ اللہ کی راہ میں مسافروں کے لیے اللہ نے اس کو بتایا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ زکوٰۃ کا جو مال ہے، اس میں ایک انسان کو چھوٹ نہیں ہے کہ جہاں چاہے دے، جیسے چاہے دے، نہیں، بلکہ اللہ نے اس کو بتا دیا ہے۔ اور ایک انسان اس مال کو، زکوٰۃ کے مال کو اپنا مال نہ سمجھے۔ دیتے وقت ایک خاص بات جو کہنی ہے کہ ایک انسان جب کسی کو، ایک مالدار آدمی کسی غریب کو دے رہا ہے تو اس کی عزت نفس کا خیال رکھے، دینے میں ایسا طریقہ نہ ہو جس سے اس کی انسلٹی ہو، اس کی بے عزتی ہو، اس طرح کی چیز نہیں ہونی چاہیے، اس کی عزت نفس کا خیال ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب کسی کو وہ دیتے تھے تو اس غریب کے چہرے کی طرف نہیں دیکھتے تھے تاکہ وہ اپنی کسی طرح سے انسلٹ کو محسوس نہ کرے۔ ایک انسان اس طرح سے دے کہ اس کے مال کو ایک غریب لے کر کے جائے اور اس کی کوئی توہین نہ ہو، انسلٹ نہ ہو۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مال کو مستحق کے حوالے نہیں کریں گے، بلکہ اس سے راشن کو خرید لیا، اس کو دے دیا، کوئی اور سامان خرید لیا، وہ دے دیا۔ یہ چیز صحیح نہیں ہے، یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا جو مال ہے وہ اس انسان کا اپنا نہیں ہے، بلکہ وہ اس مستحق کا ہے، اس فقیر کا ہے، اس مسکین کا ہے، لہذا وہ مال اصل حالت کو اس تک جانی چاہیے۔ اب وہ کیا کرے گا، کیسے خرچ کرے گا، وہ اس کا اپنا، اس کی اپنی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا ہے، اس لیے ہمیں زکوٰۃ کے تعلق سے بہت محتاط ہونا چاہیے، اور جہاں اللہ نے خرچ کرنے کو حکم دیا ہے ہم وہیں پر اس کو خرچ کریں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، اللہ کی راہ میں خرچ کا مطلب ہے کہ دین کی نشر و اشاعت اس دور میں جو چیز ہے، دین کی نشر و اشاعت، دین کی تبلیغ، اسلام کے ڈیفنس، اس کے دفاع میں، ان میں ہم اس کو خرچ کر سکتے ہیں اور اس کے لیے ہم اس کو استعمال کریں۔ یہاں رب العالمین نے چیزوں کا ذکر کیا ہے، اور اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے اس صورت میں جو آج جو پارہ پڑھا گیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے جنگ تبوک کا ذکر کیا ہے۔ خاص طور سے بہت مشکل جنگ تھی یہ جنگ تبوک، اور اللہ نے کئی آیتوں میں اس جنگ کا تذکرہ فرمایا ہے، جنگ تبوک کا۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس جنگ سے دو قسم کے لوگ پیچھے رہ گئے تھے۔ حالانکہ سارے مسلمانوں کو اس میں نکلنے کا آرڈر تھا، لیکن دو لوگ پیچھے رہ گئے۔ ایک تو منافقین پیچھے تھے، منافقین نہیں گئے تھے کیونکہ ان کے یہاں ایمان ہی نہیں، اور دوسرے کچھ لوگ سستی سے، یعنی وہ نیک مخلص مسلمان تھے، مخلص صحابہ تھے، لیکن اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے وہ اس سے پیچھے رہ گئے تھے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں آیات میں ان دونوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اس آیت میں یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، اس میں اللہ رب العالمین نے منافقین کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کے علاوہ آگے آیتیں آ رہی ہیں جن میں ان مخلص اور نیک صحابہ کا تذکرہ ہے، کعب بن مالک کا، ہلال بن امیہ کا، اور مرارہ بن ربیع کا۔ یہ لوگ نیک صحابہ تھے، ان کا بھی تذکرہ آگے موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے ان آیات میں اعراب کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ اعراب کون ہے؟ وہ لوگ جو عرب کے دیہاتوں میں، ریگستانوں میں رہتے تھے، ان کو اعراب کہا جاتا ہے۔ جو لوگ قریوں میں رہتے تھے یا شہروں میں رہتے تھے وہ تو عرب ہوئے، لیکن جو دیہات میں یا ریگستانوں میں کیمپ لگا کر کے رہتے تھے تو ان کو اعراب کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان اعراب کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ کیا فرمایا؟ الاعراب اشد کفرا ونفاقا،
یہ جو اعراب ہیں یہ کفر میں اور نفاق میں دوسروں کے مقابلے میں زیادہ سخت ہیں. یہ اعراب یعنی ان کے یہاں سختی زیادہ ہے. معلوم یہ ہوا کہ ایک انسان جو شہر میں رہتا ہے، قریوں میں رہتا ہے، شہر میں ہوتا ہے، وہ نرم ہوگا اس انسان کے مقابلے میں جو دیہات میں رہتا ہے یا کسی دور دراز جگہ میں رہتا ہے. اس کے یہاں کیا سختی آئے گی. وہ اجدر اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ، اور وہ اس بات کی زیادہ لائق ہیں کہ وہ اللہ کے نازل کردہ حدود کو نہ جانے. یہ میں نے فرمایا واللہ علیم حکیم. اعراب کے تعلق سے اب اللہ رب العالمین کے حدود کا ان کو علم نہیں تھا، اللہ رب العالمین کے نازل کردہ احکام کا ان کو علم نہیں تھا، اس وجہ سے ان کے یہاں سختی زیادہ تھی. اسی لیے مفسرین لکھتے ہیں کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ علماء کے ساتھ رہیں، وہ علماء کے ساتھ رہیں. عالم کے ساتھ رہیں گے تو اللہ کے دین کو جانیں گے، اللہ کے حدود کو جانیں گے، اور جتنا ہی ان کے یہاں علم آئے گا اتنی ہی ان کے یہاں سختی جاتی رہے گی، دور ہوتی رہے گی. اور ایک انسان کے یہاں اللہ کے احکام کا، اللہ کے دین کا جتنا ہی علم کم ہوگا اس کے یہاں سختی اتنی ہی زیادہ ہوگی. آگے اللہ نے انہی اعراب کے بارے میں فرمایا من الاعراب من یتخذ ما ينفق مغرما. اعراب میں ایسے بھی ہیں جو اللہ کی راہ میں کچھ دیتے تو ہیں، خرچ تو کرتے ہیں، لیکن اسے مغرم سمجھتے، تاوان سمجھتے ہیں اس کو. یعنی بالکل دیتے ہیں لیکن کھلے دل سے نہیں دیتے، بوجھ سمجھ کر کے وہ اس کو دیتے ہیں. یہ اللہ نے ان اعراب کی ایک صفت بتائی. اور اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ ایک وہ انسان جو اللہ کی راہ میں خرچ تو کرتا ہے لیکن وہ اس کو اپنے اوپر گرا سمجھتا ہے، بوجھ سمجھتا ہے، تو اس کے اندر اعراب کی صفت پائی جا رہی ہے. لیکن وہ انسان، دوسرا انسان جو اللہ کی راہ میں کھلے دل سے خرچ کرتا ہے، کم کیا یا زیادہ کیا وہ ایک الگ بات ہے، تھوڑا ہی کیا اس نے، 1 روپیہ ہی کیا، لیکن کھلے دل سے خرچ کیا، پورے اطمینان کے ساتھ خرچ کیا، تو وہ صحابہ کرام کی صفت پر ہے. جو صفت صحابہ کی تھی کہ اللہ کی راہ میں کھلے دل سے خرچ کرتے تھے، تو وہ انسان جو کھلے دل سے خرچ کرتا ہے وہ صحابہ کی صفت پر ہے. اور وہ انسان جو خرچ تو کرتا ہے لیکن اسے بوجھ سمجھتا ہے، ناگوار سمجھتا ہے، تو وہ اعراب کی صفت پر ہے. اور آگے اللہ نے فرمایا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرُ، اور وہ تمہارے اوپر آنے والی مصیبتوں کا انتظار کرتے ہیں. یہ اعراب یعنی یہ چاہتے ہیں کہ تم پر مصیبتیں آئیں. اللہ نے کہا علیہم دائرۃ السوء، ان پر مصیبتیں ہیں، مصیبتیں ان پر آنے والی ہیں. معلوم کیا ہوا اس سے کہ جو آدمی کسی کی برائی چاہتا ہے، جو کسی کی برائی چاہتا ہے، وہ خود برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے، پڑ جاتا ہے. اس لیے ایک انسان کو کبھی بھی کسی کی برائی نہیں چاہنی چاہیے، بلکہ اپنے بھائی کے تعلق سے اچھا جذبہ رکھے، نیک خواہش رکھے اور اس کے لیے اچھی دعائیں ہی کرے. اگر اللہ رب العالمین نے اس صورت میں صدقے کا تذکرہ بھی کیا، اور صدقے کا تذکرہ کرتے ہوئے صدقے کا ایک بڑا فائدہ بتایا. اللہ نے کیا فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیہم بہا. اے نبی آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجئے، تطہرھم وتزکیہم بہا، اس صدقے کے ذریعے سے آپ ان کو پاک کر دیں گے، آپ ان کو پاک کر دیں گے. انداز دیکھیے ذرا سا اللہ کا کہ یہ صدقہ دیں گے تو پاک ہو جائیں گے، صدقہ نکالیں گے تو یہ پاک ہوں گے. یعنی صرف ان کا مال پاک نہیں ہوگا بلکہ یہ خود بھی پاک ہوں گے صدقہ دینے کی وجہ سے. ہوتا کیا ہے کہ ایک انسان جب برائی کرتا ہے، جب ایک انسان برائی کرتا ہے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے، وہ انسان ناپاک ہوتا ہے. بھلے اس کا جسم پاک ہے لیکن اس کا دل ناپاک ہو جاتا ہے، اس کا دل ناپاک ہو جاتا ہے. اب اس انسان کو چاہیے کہ اپنے اس دل کو پاک کرنے کے لیے وہ کوشش کرے. جیسے ایک انسان اپنے جسم کو پاک کرنا چاہتا ہے، ویسے ہی اپنے دل کو پاک کرنے کی کوشش کرے. اور اس دل کو پاک کرنے کا ذریعہ کیا ہے کہ اللہ کے راہ میں وہ صدقہ کرے. اللہ کے راہ میں وہ صدقہ کرے تو اس کا دل کیا ہوگا؟ پاک ہوگا. اسی لیے ایک مفسر لکھتے ہیں کہ اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے
اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے اور تم اس گناہ سے پاک ہونا چاہتے ہو تو تم صدقے سے مدد لو. فاستعن بالصدقہ، تم صدقے سے مدد لو. ولو بشق تمرہ، کوئی زیادہ مال تمہارے پاس نہیں ہے، کھجور کا ایک حصہ ہی تمہارے پاس ہے، تو اسی کو صدقہ کر کے اپنے دل کو تم پاک کر لو. گناہ کی وجہ سے جو تمہارے یہاں گندگی آئی ہے اس گندگی سے اپنے آپ کو پاک کر لو. یہ فائدہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، ایک انسان کا دل پاک ہو جائے گا. آگے اللہ نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، اللہ نے مومنین سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو خرید لیا ہے. آپ اس آیت کو دیکھیے، اللہ کا انداز دیکھیے. اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جان اور ان کے مال کو خرید لیا ہے. خریدار کون ہے؟ اللہ رب العالمین. اللہ رب العالمین خریدار ہے. اور اس خریدار کو دیکھیے کہ ہماری جو جان ہے، ہمارا جو مال ہے، اس کو اللہ ہی نے دیا. اللہ ہی نے ہمیں جان دی، اللہ ہی نے ہمیں مال دیا، اور خود دینے کے بعد پھر وہ اللہ کہتا ہے ہم سے کہ یہ جان اور مال مجھے دے دو اور اس کے بدلے میں تمہیں جنت دیتا ہوں. یہ جان اور یہ مال جو میں نے تم کو دی ہے یہ تم مجھے دے دو، اور اس کے بدلے تمہارے لیے ایسی نعمت ہے جو کبھی ختم نہیں ہو پائے گی. ذرا غور کیجیے کیسا خریدار ہے اور کتنا اچھا سودا ہے. اسی کی دی ہوئی چیز ہے اور وہی مانگ رہا ہے، اور اس کے بدلے کیا ہے؟ جان اور مال کو اللہ کو دینے کا مطلب کیا ہے کہ ہماری جان اور ہمارا یہ مال یہ سب کچھ اللہ کا ہے. ہم اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق ہے، اس کو ہم استعمال کریں گے اور اللہ کی مرضی کے بغیر ہم اس میں کوئی تصرف نہیں کریں گے. یہ مطلب ہے جان اور مال کی خریداری کا. آخر رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے اور اس میں ایک بہت بڑی بات ہے. ایک انسان کو دوستی کس سے کرنی ہے، دشمنی کس سے کرنی ہے، اللہ نے یہاں اس چیز کو بتایا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے والد سے انتہائی محبت تھی، انتہائی محبت تھی. یہاں تک کہ جب باپ نے ان کو گھر سے نکال دیا اس وقت بھی کیا کہا؟ سوف استغفر لک ربی، میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کروں گا، آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا. بڑی محبت تھی ابراہیم علیہ السلام کو اپنے والد سے. لیکن انہیں ابراہیم کو جب یہ معلوم ہوا کہ میرا یہ باپ جو ہے اللہ کا دشمن ہے، باپ سے انتہائی محبت، لیکن جب معلوم ہوا کہ میرا یہ باپ اللہ کا دشمن ہے تو کیا کیا؟ تبرأ منہ فلما تبین لہ انہ عدو للہ. جب یہ جان لیا ابراہیم نے کہ میرا باپ اللہ کا دشمن ہے تو تبرأ منہ، تو اس سے برات ظاہر کر دی. تو اللہ رب العالمین نے اس ایک آیت میں ولا اور برا کا اصول بتا دیا کہ ایک انسان کو کس سے محبت کرنی ہے اور کس سے نفرت کرنی ہے. اللہ نے اس چیز کو یہاں بتا دیا. یعنی یہ محبت ہماری اور یہ نفرت یہ دونوں اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کے لیے یہ ہونی چاہیے. اور آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ میدان محشر میں جن 7 قسم کے لوگوں کو سایہ ملے گا ان میں 1-2 وہ آدمی ہوں گے، وہ انسان رجلان تحابا فی اللہ، 2 ایسے آدمی جو اللہ کے لیے، اللہ کی خاطر، دنیاوی فائدے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے رہے. اجتمع علیہ وتفرق علیہ، اللہ کے نام پر اکٹھے ہوئے اور اللہ کے نام پر جدا ہوئے. یعنی کل اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جس سے اللہ نے محبت کرنے کا حکم دیا اس سے انہوں نے محبت کی، اور جس سے اللہ نے نفرت کرنے کا حکم دیا اس سے انہوں نے نفرت کی. یہ ہے دراصل اسلامی اصول. ایک انسان کس سے محبت کرنی ہے اور کس سے جڑنا. اللہ رب العالمین نے اس چیز کو بیان کیا ہے. اور پھر میں نے بتایا تھا وہ 3 لوگ جو سچے مسلمان تھے لیکن سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے، ان کا تذکرہ اللہ نے یہاں اس میں کیا ہے کہ ظاہر ہے کہ انہوں نے صحیح بات بتائی تھی، منافقین کی طرح جھوٹ نہیں بولے، سچی بات بالکل کہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سستی کی وجہ سے نہیں جا سکے تھے. تو پھر ان کے معاملے کو ڈیلے کر دیا گیا کہ اللہ کا کوئی فیصلہ تمہارے بارے میں آئے گا تو پھر ٹھیک ہے. چنانچہ سارے مسلمانوں کو ان سے بات چیت
کرنے سے، سلام کلام کرنے سے روک دیا گیا۔ وہ لوگ مسجد میں آتے تھے، نماز پڑھ کے چلے جاتے تھے، کوئی ان سے بات نہیں کرتا، بلکہ لوگ ادھر دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ اس طرح سے ان کے 40 دن گزر گئے۔ 40 دن گزرنے کے بعد پھر ایک دوسرا آرڈر ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ان کی بیویاں ان سے الگ ہو جائیں، وہ ان سے الگ ہو کر کے وہ اپنے مائکے کو یا کہیں چلی جائیں، ان کی خدمت نہیں کر سکتی وہ بیویاں۔ چنانچہ یہ بھی ہو گیا۔ اس طرح سے ان لوگوں نے 50 دن تک گزارے۔ 50 دن کتنی مشکل حالت تھی ان کی اور کتنی پریشانی ان کے ساتھ تھی، اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، اتنی پریشانی ہوئی، اتنا مشکل وقت تھا کہ زمین اپنی کشادگی کے باوجود ان پر تنگ پڑ گئی تھی، اور وضاقت علیہم انفسہم، اور خود ان کی جانیں ان کے اوپر تنگ پڑنے لگی، اتنی مشکل تھی۔ اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ قبول کی، اور اس کے بعد پھر یہ ہوا۔ ایک مخلص سچے مسلمان کا سیوا کیا ہے کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول کے آرڈر کو فالو کرنا ہے۔ پریشانی آ رہی ہے کہ آسانی ہو رہی ہے، اس سے ہٹ کر کے یہ دیکھنا نہیں ہے کہ دین پر چلنے میں پریشانی ہو رہی ہے، کیا ہو رہی ہے، نہیں، بلکہ اس کو آرڈر کو فالو کرنا ہے۔ چنانچہ ان 3 صحابہ نے کیا کیا کہ نبی کا فرمان ہے کہ لوگ بائیکاٹ کریں، اس کو برداشت کرتے رہے۔ نبی کا آرڈر آیا کہ ان کی بیویاں الگ ہو جائیں، اس کو بھی برداشت کیا۔ آخر میں اللہ نے توبہ قبول کی، اور پھر اس کا ذکر قرآن کریم میں آیا، اور قیامت تک لوگ ان 3 سچے مسلمانوں کے توبہ کی یہ آیت ہے، سورہ توبہ کی آیت 118 پڑھتے رہیں گے، یہ اللہ نے ان کے اوپر انعام کیا، فضل کیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اسی طرح سے ایمان کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی پکا سچا مسلمان بنائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ